بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکوتی خطبے کا چھٹا دور۔ ہاں اے انصار، کیا تمہارے دیکھنے اور سننے تمہارے اجماع میں میری میراث ہضم ہو جائے گی؟ تم لوگوں تک میری آواز بھی پہنچی، تم باخبر بھی ہو، تمہارے پاس اشخاص، اسباب و آلات، حرب و ضرب سب کچھ موجود ہے، لیکن تم لوگ نہ میری آواز پر لبیک کہتے ہو نہ میری فریاد کو پہنچتے ہو۔ تم تو مشہور مجاہد و مبارز ہو، خیر و اصلاح کے ساتھ معروف ہو، منتہی بے روزگار سرآمد زماں ہو۔ تم نے عرب سے جنگوں کے زمانے میں رنج و تعب اٹھایا ہے، امتوں سے ٹکرائے ہو، لشکروں کا مقابلہ کیا ہے۔ ابھی ہم دونوں اس جگہ میں جہاں ہم حکم دیتے تھے تم تعمیل کرتے تھے، یہاں تک ہمارے دم سے اسلام کی چکی چلنے لگی، زمانے کا دودھ نکال لیا گیا، شرک کے نعرے اور مستیاں پست ہو کر رہ گئی، افطرا کے فوارے نابود ہو گئے، آتش کفر خاموش ہو گئی، فتنہ کی دعوت دب کر رہ گئی، دین کا نظام مستحکم ہو گیا۔ اب تم اس وضاحت کے بعد کہاں چلے گئے اور اعلان کے بعد کیوں پردہ پوشی کر لی؟ آگے بڑھے ہوئے قدم کیوں پیچھے ہٹا لیے؟ ایمان کے بعد کدھر چلے جا رہے ہو؟ کیا اس قوم سے جنگ نہیں کرو گے جس نے عہد کو توڑ ڈالا اور پہلے تم سے مقابلہ کیا؟ کیا تم ان لوگوں سے خوفزدہ ہو جبکہ خوف کا مستحق صرف خدا ہے؟ خیر تم تو کیا، اگر ساری دنیا بھی رسول اللہ کے نظام کو چھوڑ دے تو اللہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ مجھے جو کچھ کہنا تھا میں کہہ چکی ہوں، تمہاری بے رخی اور بے وفائی کو جانتے ہوئے جسے تم لوگوں کے شعار بنا لیا ہے، لیکن یہ تو ایک دل گرفتی کا نتیجہ اور غضب کا اظہار ہے، ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہے، ایک اہتمام حجت ہے، چاہو تم اسے ذخیرہ کر لو، مگر یہ پیٹھ کا زخم ہے، پیروں کو گو ہے، ذلت کی بقا، غضب خدا دائمی ملامت سے مسموم ہے، اللہ کی اس بھڑکتی ہوئی آگ سے متصل ہے جو دلوں پر روشن ہوتی ہے۔ خدا تمہارے افعال کو دیکھ رہا ہے، عنقریب زیادتی کرنے والوں کو معلوم ہو جائے گا وہ کیسے پلٹائے جائیں گے۔ میں تمہارے رسول کی دختر ہوں جس نے شدید عذاب سے ڈرایا ہے، اب تم بھی عمل کرو اور میں بھی عمل کرتی ہوں، تم بھی میں بھی وقت کا انتظار کر رہی ہوں۔ خطبے کی تشریح و توضیح سیدہ عالم نے اپنی اس گفتگو کا رخ انصار مدینہ کی طرف کیا۔ آپ نے فرمایا، ایھا النبی کلیلہ، ہاں اے فرزند کلیلہ، یہاں ایھا ہا کے معنی میں ہے، اس کے دو معنی ہیں، سکوت کے حکم کے معنی ہیں، یہاں خاموشی سے نکالنے کے معنی ہیں۔ اے کلیلہ کی اولاد یعنی اوس و خزرج کی اولاد، احزموا تراثا، ابھی ایک اور نسخے میں ابھی کا لفظ ہے، یہاں با وقوف کے لیے آئی ہے۔ جملے کا معنی مفہوم یہ ہے کہ کیا مجھے والد کی میراث نہیں ملی؟ آپ لوگ اس مجلس اور مجمع میں موجود ہیں جو میرے اور آپ لوگوں کے درمیان میں ہیں، آپ لوگ اس مجلس میں موجود ہیں، میری گفتگو سن رہے ہیں، آپ لوگ میری مظلومیت دیکھ رہے ہیں، تلبسکم دعویٰ، میری دعوت اور میری آواز نے آپ کو احاطہ کیا ہوا ہے، آپ لوگ میری وضعیت سے بخوبی آگاہ ہیں۔ ایک اور نسخے کے الفاظ ہیں، الخیرہ، یعنی آپ لوگ اس مخاصمت کے سامنے تماشائی بنے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ لوگ ایک بہت بڑی تعداد کے مالک ہیں، علاوہ ازیں آپ کے پاس وقت اور توانائی بھی ہے۔ خاتون جنت نے فرمایا، تعداد میں تم کم نہیں ہو، تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر تم میری اعانت کر سکو، تم بہت بڑی جمعیت رکھتے ہو، حق کی نصرت کے لیے آپ لوگوں کے پاس تمام وسائل موجود ہیں، آپ لوگوں کے پاس سامان حرب و ضرب کی کوئی کمی نہیں ہے، زمانہ ماضی ان وسائل سے اسلام کے دفاع میں جنگ، تمہارے پاس دفاع کے وسائل موجود ہیں، آپ لوگ میری آواز تو سن رہے ہیں لیکن خاموش ہیں، جواب نہیں دے رہے، میری مظلومیت کی آوازیں سن رہے ہو لیکن میری اعانت نہیں کر رہے ہو، حالانکہ تم لوگ ظلم آوری اور پیکارگری میں شہرت رکھتے ہو، جہاد فی سبیل اللہ میں تمہارا ایک مقام ہے، اپنے دشمن کا مقابلہ بھرپور جرأت سے کرتے ہو، اعمال حسنہ میں آفاقی شہرت کے مالک ہو، نجیب الطرفین لوگ ہو، اس لیے تم لوگ ہی رسول اللہ کا انتخاب ٹھہرے تھے۔ رسول اللہ نے اپنے وطن سے ہجرت کی، اپنے عظیم اہداف کی ترویج کے لیے مدینہ منورہ اور اس کے گروہ نواح کا انتخاب فرمایا تھا۔ سیدہ انبیاء نے تم لوگوں کو اپنی نصرت کے لیے چنا، اس لیے انہوں نے تمہاری طرف ہجرت فرمائی تھی، آپ لوگوں نے پیغمبر خدا کی نصرت اور کلمہ حق کی بلندی کے لیے پورے عرب سے جنگ کی اور مصائب و آلام برداشت کیے، آپ لوگوں نے ان جنگوں میں اپنی جانیں قربان کی، اپنے ابدان پر زخم کھائے، فداکاری کے بہترین جوہر دکھائے، تم لوگ ہی عرب کے مختلف گروہوں میں سے برسر پیکار رہے اور بڑے بڑے سورماؤں کو بغیر کسی خوف و تزلزل کے مار بگایا تھا۔ آپ نے یہود و نصارہ سے جنگیں کی تھی، آپ کی یہ تمام کوششیں حق و پیغمبر اکرم کے دفاع کے لیے تھی، جب ہم تمہیں کوئی برنامہ دیتے تھے تو تم اس پر عمل کرتے تھے، ہم احکام جاری کرتے تھے تو آپ لوگ انہیں جاری کرتے تھے، ہماری آواز پر لبیک کہتے تھے، آخرکار اس اجتماعی کوشش سے اسلام کی چکی چلنے لگی، ہماری مدیریت میں آپ لوگوں نے جد و جہد کی، اس کوشش و کاوش میں آپ لوگ اسلام کے دشمنوں سے
برسر پیکار رہے، اسلام کو کامرانی نصیب ہوئی اور دنیا میں اس کا نظام جاری و ساری ہو گیا۔ زمانے کا دودھ دو لیا گیا، اسلامی فتوحات مسلسل ہونے لگی جس کے نتیجے میں غنائم کے ڈھیر لگ گئے تھے۔ سید عالم نے اسلامی ثمرات کو پستان کے دودھ سے تعبیر کیا ہے، یعنی بہت زیادہ منافع حاصل ہونے لگے۔ مشرکین سرنگو ہو کر رہ گئے، ان کا تکبر غرور خاک میں مل گیا، ان کی سرمستیاں خاموش ہو کر رہ گئی، ان کی فریب کاریاں اور افترا پردازیاں خاموش ہو کر رہ گئی۔ کفر کی آگ، ان کی جنگوں کے شعلے بجھ کر رہ گئے، فتنے کی دعوت دب کر رہ گئی، ان کی کفر و شرک اور فساد کی دعوت ٹھنڈی پڑ گئی۔ دین کا آئین اور ان تمام مقدمات کے بعد جو کچھ میں نے ابھی بیان کیا ہے، تمام توضیحات آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہیں، پھر تم حیرت کی وادی میں کیوں گم ہو گئے ہو؟ اپنے ایمان کے اعلان اور حق کی نصرت کے پروگرام کو دوبارہ کیوں چھپانے لگے ہو؟ جو کام روشن و آشکار ہیں ان پر کیوں پردہ ڈالنے لگے ہو؟ آگے بڑھے ہوئے اقدام کو پیچھے کیوں ہٹا لیا ہے؟ اب رسول اللہ کی اطاعت کی مخالفت کے ساتھ کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ مسلمانوں، بھلا تم لوگ ان لوگوں سے کیوں نہیں جنگ کرتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور رسول کا نکال باہر کرنا اپنے دل میں ٹھان لیا؟ تم سے پہل چھیڑ بھی انہوں نے ہی شروع کی تھی۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم سچے ایماندار ہو، خدا ان سے کہیں بڑھ کر تمہارے ڈرنے کے قابل ہے۔ سیدہ کائنات نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کو اپنی گفتگو میں شامل فرمایا۔ اگرچہ یہ آیت کریمہ مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے رسول اکرم کو مکہ معظمہ سے نکالنا چاہا تھا، مدینہ کے یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے خاتم الانبیاء سے معاہدہ توڑ دیا تھا، انہوں نے رسول خدا کو مدینے سے نکالنے کی سازش تیار کی تھی۔ ان تمام حالات کو وجہ سے ریحان نبوت انصار سے نصرت چاہی تھی، لیکن آپ کسی قسم کا فساد نہیں چاہتی تھی اور نہ آپ کو کسی جنگ و جدال سے کام تھا۔ آپ لوگوں کے حالات سے اچھی طرح باخبر تھی، آپ ان کی نفسات کو جان چکی تھی، ان کے خلاف جو کچھ ہو چکا ہے وہ منصوبے پہلے سے تیار ہو چکا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا ہوشیار رہیے کہ میں دیکھ رہی ہوں آپ لوگ آرام طلب ہو گئے ہیں، رزق و بر کی زندگی کو اپنا لیا ہے۔ حضرت امام علی کی شخصیت اسلام کی رہبریت امامت میں اولیت رکھتی تھی، حکومت ان کا حق تھا، تم نے انہیں اس امر سے دور رکھا، تم لوگ تن و آسانی سے ہم آغوش ہو چکے ہو، آپ لوگوں نے اپنے خیال میں عادلانہ سختیوں سے نجات پا کر وسعت و فراخ دلی کو حاصل کر لیا ہے، کیونکہ حضرت امیر اپنے معاملے میں عدل و انصاف کو سامنے رکھتے ہیں، ان کی عطا بھی عادلانہ ہے اور نہ وہ کسی کو دوسرے پر ناجائز ترجیح نہیں دیتے۔ آپ لوگوں کو ان کی یہ رفتار پسند نہیں، اس لیے آپ نے انہیں چھوڑ چھاڑ کر رکاوٹوں اور تنگیوں سے نجات حاصل کر لیا، تم نے ان کا رخ کیا ہے جہاں سے تمہیں ہر چیز کی ہر حال میں حصول کی توقع تھی۔ جو کچھ آپ لوگوں نے حفظ کر رکھا تھا اسے اپنے منہ سے باہر نکال دیا، جو کچھ اپنے قلوب میں اتارا تھا اسے واپس نکال دیا، جس اسلام کی حقانیت کو اپنے قلوب میں جگہ دی تھی اب اسی کی اسلام کی حقانیت کو دلوں سے نکال دیا۔ اس گفتگو کے بعد یادگار ملکۃ العرب نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ فَإِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اگر تم اور تمہارے ساتھ جتنے لوگ روئے زمین پر ہیں سب کے سب مل کر بھی خدا کی ناشکری کرو تو خدا کو ذرا پرواہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بالکل بے نیاز و سزاوار حمد ہے۔ خیر، میں نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ دیا، میں تم لوگوں کے قلبی احوال سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میں نے تم لوگوں کے سے درخواست کی کہ حق و عدالت کے لیے آواز بلند کیجیے، لیکن تم نے خاموشی اختیار کی۔ یہ وہ بے وفائی ہے جو آپ کے دلوں میں پوشیدہ ہے، ایسا لباس جو لباس کے نیچے پہنا جائے اور اس لباس کو جسم سے چسمہ کر دیا جائے، یعنی بے وفائی کو تم لوگوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھا ہے۔ ان کلمات کا مفہوم ہے احزان و آلام جو دل کے اندر ہوتے ہیں، جب برتن پانی سے بھر جاتا ہے تو بہنے لگتا ہے، اسی طرح نفس انسان ہے جو اپنے غموم و ہموم سے بھر جاتا ہے تو غم کے اظہار کے لیے زبان پھٹ پڑتی ہے، یعنی یہ ایک دل گرفتگی کا نتیجہ ہے اور اظہار غم ہے، اندرونی غم و غصے کی موج ہے۔ سیدہ کا مقصد یہ تھا کہ قلب زخموں سے خون ہے، یہ گفتگو انہیں زخموں کے اثرات ہیں، یہ رنج و دور کے نشان ہیں جو برداشت سے باہر ہیں، سینے میں درد کے فوارے ہیں جو ابل رہے ہیں، جس طرح کہ حضرت یعقوب نے فرمایا انما اشکو بسی، یعنی اپنے غم کی شکایت، یہ اندرونی غم و ہم اتنا شدید ہوتا ہے جو دل کی دنیا کو متزلزل کیے رکھتا ہے اور صاحب غم و غم اسے چھپا نہیں سکتا، اس کے اظہار پر مجبور ہوتا ہے۔ میں نے تم سے جو خطاب کیا ہے، جو کچھ کہا ہے، مجھے تمہاری نصرت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری حمایت کی امید تک بھی نہیں ہے، میں نے یہ سب کچھ اپنے قلبی اور دینی اسباب اور احساسات کی بنا پر کیا ہے، جو نفسی اور قلبی اسباب تھے وہ میں نے ذکر کر دی ہیں، جو دینی اسباب تھے وہ میں نے تمہارے سامنے اتمام حجت کر دیے ہیں، پیش کر دی ہیں، جو میری ذمہ داری بنتی تھی میں نے کامل و اکمل اور دلائل و براہین کے ساتھ تمہارے سامنے رکھ دی ہیں، تاکہ روز محشر تم کسی قسم کا عذر پیش نہ کر سکو کہ کل تم کہو کہ ہم غافل تھے یا بھول گئے تھے، ہم باتوں کا علم نہیں رکھتے تھے۔ میں نے اپنی اور اپنے نسب کی معرفی کرا دی، میں نے نہ کسی کے لیے عذر چھوڑا ہے، نہ صاحب کول کے لیے کوئی کول چھوڑا ہے، امامت سے جو مربوط مسائل حقائق تھے وہ میں نے بیان کر دیے،
अपने हक के जागीर फिदक की तौज़ियात भी आपको सुना दी। मैंने कुरान मजीद के ज़रिए कानून तोहारे से आम्मा और खासा दोनों साबित कर दिए। मैंने अपने हकूक़ के लिए तुमसे नुसरत तलबी की, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया और ना मेरी कोई आनत की। हुकूमत के मरकब की ज़माम मजबूती से पकड़िए और उस पर अपनी खोरखबें पार करके कस लीजिए, लेकिन ये ख्याल रहे कि उसकी नाका की पुश्त ज़ख्मी है, उसके पाँव ज़ख्मी है, लेकिन तुम्हारी कारकर्दगियाँ हर असर नस्ल क़यामत तक याद रखेगी। इस नाका पर अल्लाह ताला के गज़ब, उसकी नाराज़गी की अलामात हैं और इस पर अबदी तंगवार की निशानी है। अल्लाह ताला इसकी शोला और आग से मुत्तसिल है जो दिलों पर रोशन होती है और ज़ाहिर व बातिन को जला देती है। अल्लाह ताला आपके अमाल और अफ़ाल को देख रहा है, किसी का कोई अमल इस ज़ात पर मख्फी और पोशीदा नहीं है। आपके तमाम अमाल अल्लाह ताला के हजूर में ज़ाहिर व बाहिर हैं। अनकरीब ज़्यादती करने वालों को मालूम हो जाएगा कि वो कैसे पलटाए जाएंगे। मैं आपके इस रसूल की बेटी हूँ जिसने शदीद अजाब से डराया है। आपने अल्लाह ताला के इसको अकवाल की तरफ इशारा फरमाया। इन्ना अरसलना का शाहिद व मुबशर व नज़ीरा, सूरह फतह आयत नंबर 8। ए नबी, हमने आपको शाहिद, मुबशर और नज़ीर बनाकर भेजा है। जो कुछ चाहो कर लो, हमारी तरफ से आप लोगों के जवाब में सब्र व बर्दाश्त है। हम सब्र व तहम्मुल से काम लेंगे। खबरदार, मैं देख रही हूँ कि तुम दायमी पस्ती में गिर गए हो। तुमने बस तो कुशाद के हकीकी हकदार को दूर कर दिया है। आराम तलब हो गए हो, तंगी से वसत में आ गए हो। जो सुना था उसे बुला दिया, जिसे बादल खनो हास्ता निगल लिया गया था। अपनी कारकर्दगी के अवाकिब का इंतजार कीजिए। हम अपने सब्र तहम्मुल के समरात का। सैयदा आलिम की तकरीर के जवाब में हुकूमत ने यह तकरीर की। ए दुख्तर रसूल खुदा, आपके वालिद गिरामी अहले ईमान पर बहुत मेहरबान और रहीम और करीम थे, साहिब महर व अतूफ़त थे। वो कुफ़ार के लिए एक दर्दनाक अज़ाब और शदीद तरीन कहर खुदाबंदी थे। अगर हम उनकी निस्बतों में गौर करें, रसूलुल्लाह तमाम औरतों में सिर्फ आपके ही वालिद गिरामी कदर थे। तमाम चाहने वालों में सिर्फ आपके शोहर के चाहने वाले थे। उन्होंने भी हर सख्त मरहले पर नबी का साथ दिया। आपका दोस्त सिर्फ एक नेकबख्त और सईद इंसान ही हो सकता है। आपका दुश्मन बदबख्त और शकी के अलावा कोई नहीं हो सकता। आप रसूल अकरम की पाकीज़ा इत्तरत उनके पसंदीदा अफराद हैं। आप ही हज़रत राह खैर हैं, हमारे रहनुमा हैं, जन्नत की तरफ ले जाने वाले हैं। या तमाम ख़वातीन आलम में मुंतखब खैरुल अंबिया की दुख्तर, यकीनन आप अपने कलाम में सादिक हैं और कमाल हक हैं, सब पर मुक़द्दम हैं। आपको न तो आपके हक से रोका जा सकता है, न आपकी सदाकत का इनकार किया जा सकता है। खुदा की कसम, मैंने रसूल अकरम की राय से अदूल नहीं किया और ना कोई काम उनकी इजाज़त के बगैर किया। अमीर कारवान अपने कारवान से खयानत भी नहीं कर सकता। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, वही गवाही के लिए काफ़ी है। मैंने खुद रसूलुल्लाह से सुना है, हम गुरु अंबिया सोने और चांदी, घरो जागीर, जायदाद का वारिस नहीं बनाते हैं। हमारी विरासत किताब हिकमत, दानिश और इल्म नबूवत है। जो माल दुनिया हमसे बच जाता है वो हमारे बाद उलिल अम्र के इख्तियार में होता है। वो जो चाहे फैसला करे। मैंने अपने तमाम मतलूबा अमवाल को सामान जंग के लिए मखसूस कर दिया, जिसके ज़रिए मुसलमान कुफ़ार से जहाद करेंगे, सरकश फाजरों का मुकाबला करेंगे। मैंने ये काम तमाम मुसलमानों के इत्तफाक राय से किया है। हाँ, ये मेरा ज़ाती माल और सरमाया आपके लिए हाजिर है। मैं आपकी खिदमत में है, जिसमें कोई कोताही नहीं की जा सकती, न उसे आपके मुकाबले में ज़ख़ीरा किया जा सकता है। आप तो अपने वालिद गिरामी की उम्मत के सैयद व सरदार हैं, अपनी औलाद के लिए शजरा तैयबा हैं। आपके फजल और शर्फ का इनकार नहीं किया जा सकता, आपकी असल और फ़र्क को नहीं गिराया जा सकता। आपका हुक्म तो मेरी तमाम जायदाद में भी नाफिज है, तो कैसे मुमकिन है मैं इस मसले में आपके बाबा की मुखालफत करूँ। तोज़ी और तशरीह खुतबा। रिहान रसूल ने नहायत ही जामे और माने गुफ्तगू फरमाई। जिस गुफ्तगू की ज़रूरत थी आपने उसे पाया तकमील तक पहुँचाया। आपने अपनी मंतकी और इस्तदलाली गुफ्तगू से ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि हुकूमत मजबूर हो गई कि आपकी इज़्ज़त और अज़मत, आपके शोहर की फजीलत और आपके हकूक़ का हुकूमत ने अपनी एतराफ़ी गुफ्तगू का यूँ आगाज़ किया। जी हाँ, ए दुख्तर फ़रज़ाना पैगम्बर, सुबहान अल्लाह, क्या हुकूमत सैयदुन निसाइल आलमीन के फ़ज़ाइल को बखूबी जानती थी। जी हाँ, उनके फ़ज़ाइल से हुकूमत आगाह थी और आपकी तकरीर का इन अल्फाज में जवाब दिया। आपके वालिद गिरामी अहले ईमान पर मेहरबान थे, उन पर बख्शिश और बुजुर्गवारी करते थे और उनके हक़ में रऊफ़ और रहीम थे। ये तमाम बातें हर आदमी जानता था। इस कलाम से हुकूमत का मकसूद क्या था। हज़रत सैयदा ज़हरा ने अपने खुतबे के अव्वल में फरमाया, अगर तुम उन्हें और उनकी निस्बत को देखो तो तमाम औरतों में सिर्फ मेरे वालिद और तमाम मर्दों में सिर्फ हज़रत अली अलैहिस्सलाम का भाई ही पाओगे। हुकूमत ने आपके फरमान की तस्दीक की। वाकई आपने जो कुछ फरमाया है वो सच है और उन्हें अपने हर करीबी और दोस्त पर बरतरी बख्शी। आन हज़रत ने रसूलुल्लाह की हर ख़तरनाक और मुहिम काम में आनत की। आपका दोस्त नेकबख्त और सईद इंसान के अलावा कोई और नहीं हो सकता। हुकूमत के लिए ऐसा एतराफ़ काबिल ताज्जुब है। आप रसूलुल्लाह की इतरत और पसंदीदा अफराद हैं। इस एतराफ़ इकरार के बावजूद ज़मीन हकूक़ के लिए न उनकी गुफ्तगू कबूल की गई, न शहादत। आप लोग ही मेरे हादी और महदी हैं और हमें अम्र खैर की तरफ रहबरी करने वाले हैं। हमें कामयाबी और कामरानी के साथ जन्नत की तरफ ले जाने वाले हैं। आप ही कायनात की तमाम ख़वातीन की सालार हैं। आप ही सैयदुल अंबिया की दुख्तर हैं और आप अपने कौल में सादिक हैं।
اگر آپ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے قول میں صادق تسلیم کرتے ہیں، پھر ان کا حق انہیں کیوں واپس نہیں کرتے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان کے حقوق ہیں، آپ نے ان کے حقوق کو ان سے کیوں روک رکھا ہے؟ آپ عقل و خرد کے اعتبار سے اپنا ثانی نہیں رکھتی، آپ کو آپ کے حقوق سے نہیں روکا جا سکتا، نہ آپ کی صداقت کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ اس مقام پر حق بنتا ہے کہ حکومت سے کہا جائے کہ سیدہ نے اپنا حق طلب کیا، ان کا حق ان کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ قول و فعل کے درمیان تضاد کیسا؟ خدا کی قسم میں نے رسول اللہ کی رائے پر تجاوز نہیں کیا، میں نے ان کی اجازت سے یہ کام کیا ہے، نہیں آپ نے وہ کیا ہے جو رسول اللہ نے انہیں فرمایا تھا۔ رسول اللہ نے اپنی دختر کو جاگیر فدق ہدیہ کیا تھا، وہ ان کی ملکیت بن چکی تھی، آپ نے رسول اللہ کی رحلت کے بعد ان کی دختر کو مجروح کر دیا۔ ایک معاشرے کا رہبر اپنی عوام کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا، اس جگہ ان الفاظ کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں کہ شہادت کے لیے وہی کافی ہے۔ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا، ہم گروہ انبیاء سونے اور چاندی، گر و جائیداد کا وارث نہیں بناتے، ہماری وراثت کتاب اور حکمت، دانش و علم نبوت ہے، اور جو مال دنیا میں ہم سے بچ جاتا ہے وہ ہمارے بعد اولی الامر کے اختیار میں ہوتا ہے، اور جو چاہیے فیصلہ کرے۔ حکومتی گفتار عجیب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انبیاء وارث بناتے ہیں، رسول اللہ فرمائیں کہ انبیاء وارث نہیں بناتے، آپ فیصلہ کریں کون سی بات صحیح ہے۔ حکومت خود ہی مدی ہے، خود ہی گواہ ہے، خود ہی قاضی ہے، کیا کائنات میں ایسی قضاوت اور ایسا قانون پایا جاتا ہے؟ آپ نے رسول اللہ سے یہ حدیث سن لی، لیکن ان کی بیٹی نے ان سے یہ حدیث نہیں سنی۔ سید الانبیاء کو یہ حدیث سناتے ہیں اور وہ اپنی اس دختر کو یہ حدیث کیوں نہیں سناتے جو جاگیر فدق کی مالکہ ہیں؟ جی ہاں، آپ کے قول کے مطابق انبیاؤں کی میراث کتاب و رسالت اور نبوت ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے کون سی کتاب اپنی میراث میں دی تھی؟ کیا قرآن مجید کو؟ کیا قرآن مجید رسول اللہ کی ملکیت تھی کہ جس کی وارث رسول اللہ کی بیٹی بنتی؟ کیا نبوت ورثے میں ملی ہے؟ کیا جب آپ نبی فوت ہوتا ہے تو ان کی نبوت اس کی اولاد میں منتقل ہو جاتی ہے؟ رسول اللہ کی نبوت کس کے ورثے میں آئی؟ کیا آپ اولی الامر ہیں یا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 55۔ اے ایماندارو، تمہارے مالک سرپرست بس یہی ہیں، خدا اور اس کا رسول اور مومنین جو پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آپ بتائیں پیغمبر اکرم کے بعد امت کے حقیقی وارث کون ہیں؟ جی ہاں، کیا آپ ہی ولی امر ہیں یا وہ کہ جس کی آپ نے یوم غدیر رسول اللہ کے حکم سے بیعت فرمائی تھی اور آپ نے امام علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کیا؟ اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ آپ اس حدیث کے عالم تھے، کیا امام علی ابن طالب علیہ السلام اس حدیث کے عالم نہیں تھے؟ حالانکہ وہ رسول اللہ کے نزدیک ترین فرد تھے۔ آپ نے خود ہی ان کے علم کے اعتراف میں فرمایا کہ امام علی رسول اللہ کے علم کے شہر کے دروازے ہیں۔ جی ہاں، اگر رسول اللہ نے میراث میں کچھ نہیں چھوڑا تھا تو رسول اللہ کے حجرات کی ان ازواج محرمات کے قبضے میں کیوں رہ گئے تھے؟ حکومت نے ان حجرات پر قبضہ کیوں نہیں فرمایا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق یہ حجرات رسول اللہ کی ملکیت تھے۔ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ حجرات ازواج رسول کی ملکیت و میراث سے کس قانون شرعی کے تخت پر حجرات امہات مومنین ازواج رسول کی وفات تک ان کی ملکیت میں رہ گئے تھے؟ انہیں ان حجرات سے بے دخل کیوں نہ کیا گیا؟ ریحانہ بطور کی میراث پر جو قانون جاری کیا گیا وہ یہاں بھی جاری ہوتا ہے، لیکن سید الانبیاء کی دختر کے حقوق کو قبضے میں لے کر انہیں ان کی میراث ان کے والد اجمد کی میراث سے محروم کر دیا گیا۔ میں نے آپ کے تمام مطلوبہ اموال کو سامان حرب و ضرب کے لیے مخصوص کر دیا ہے، جس کے ذریعے مسلمان کفار سے جہاد کریں گے، سرکش فاجروں کے مقابلے کریں گے۔ کیا سپاہ اسلام کو ایسے مال کی ضرورت تھی جو ان کا شرعی مال نہ ہو بلکہ وہ کسی شخص کا مال ہو؟ یہ کام تمام مسلمانوں کی مشاورت سے عمل میں لایا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اجماع کی کیا حیثیت ہے جو قرآن مجید کا مخالف ہو؟ یہ کیسا اجماع ہے جسے خاندان وحی نے روح کر دیا ہو؟ وہ تو حکومتی تصرفات کے مخالف تھے۔ ایسا اجماع جو کتاب اللہ اور سنت پیغمبر کے مخالف، اور اس اجماع کی کون سی حیثیت ہوگی؟ حقیقت یہ ہے کہ حکومت کے اس امر میں نہ تمام مسلمان متفق تھے نہ ان کا اجماع تھا، کیونکہ حکومت اس جملے سے تمام حاضرین کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی۔ کوئی اس کی مخالفت نہ کرے، صرف حکومتی ہی اس کی حدیث کی مدعا تھی۔ اس قرآن مخالف حدیث کے صحیح ہونے پر مسلمانوں کا کس قسم کا اجماع نہیں ہوتا؟ قرآن مجید نے واضح صورت میں قوانین میراث مقرر کر دیے، قرآن مجید کی مخالفت قبول نہیں کی جا سکتی۔ سیدہ عالم کے دعوے کے وقت جب حکومت نے اپنی طرف سے حدیث ایک دفعہ پیش کر دی تھی، خاتون جنت کے دعوے کو رد کر دیا گیا۔ اب حکومت نے اپنا موقف کہہ کر کیوں بدل دیا تھا؟ حکومت نے کہا میں نے آپ کے حقوق نہیں روکے، اس پر تمام مسلمانوں نے اجماع کیا ہے۔ آپ کے اس مال سے کفار مشرکین کے خلاف سامان حرب و ضرب خریدا جائے گا اور ان سے جنگ کی جائے گی۔ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ کتاب کشم الغمہ میں روایت موجود ہے، یہ وہ زمانہ تھا جب عثمان خلیفہ تھے۔ حضرت عائشہ ان کے دربار میں آئی اور فرمایا وہ مال جو مجھے والد اور عمر دیتے تھے عطا کیے۔ حضرت عثمان نے جواب دیا آپ کے اس دعوے کو میرے پاس قرآن مجید اور پیغمبر خدا کی سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ شاید آپ کے والد عمر اپنے اموال میں سے آپ کی طرف کچھ بیچتے ہوں گے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ عائشہ نے فرمایا یہ میرا میراث مجھے پیغمبر خدا کی طرف سے ملی تھی جو مجھے دیجیے۔ عثمان نے فرمایا کہ آپ بھول گئیں کہ آپ نے اور مالک بن اوس نظری نے
گواہی دی تھی کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ہم مال و متاع پر کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، آپ نے ہی فاطمہ کا حق باطل کیا تھا، اب اسی حق کے لیے تشریف لائی ہیں۔ کتنے تعجب کا مقام ہے، عائشہ کی گواہی تو قبول کی جاتی ہے لیکن رسول اللہ کی دختر کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ مالک بن اوس نظری کی گواہی قبول ہوتی ہے لیکن نفس رسول بعد از رسول کائنات کے بہترین و افضل ترین انسان حضرت علی علیہ السلام کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ پڑھیے، غور و خوض کیجیے اور فیصلہ دیجیے۔ اس جملے کے ساتھ حکومتی مقصد مزید روشن ہو جاتا ہے۔ اس معاملے میں اکیلا نہیں ہوں، میں آپ کے حق میں ظلم پسند کرنے والا نہیں ہوں۔ جی ہاں، حکومت نے درست کہا، صرف تنہا اس کی خواہش نہیں تھی بلکہ کچھ اور بھی تھے جن کی خواہش تھی خاتون جنت ان کے شوہر اجمل کے حقوق پر ہاتھ صاف کیا جائے، لیکن ان لوگوں نے حکومت کے حق میں گواہی دی۔ ہاں، یہ میرا ذاتی مال سرمایہ آپ کے لیے حاضر ہے، آپ کی خدمت میں ہے، جس میں کوئی کوتاہی نہیں کی جا سکتی اور نہ آپ کے مقابلے میں ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ خوبصورت باتیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، اکثر طور پر ایسی باتیں حکومت کرتی رہتی ہیں۔ آپ اپنے والد گرامی کی امت کی سید و سالار ہیں، اپنی اولاد کے لیے شجرہ طیبہ ہیں، نہ کسی کو آپ کی برتری سے انکار ہے، نہ آپ کی اصل نسل کی افضلیت سے انکار کرتے ہیں۔ حکومت نے کہا، ہمیں آپ لوگوں کی برتری کا اعتراف ہے، جو کچھ ہماری ذاتی ملکیت میں ہے وہ حاضر ہے، اگرچہ یہ جملے حقیقت پر مبنی ہیں لیکن ان سے سیاسی مفادات حاصل کرنے کی کاوش کی گئی ہے۔ ہم اس کتاب کے آئندہ صفحات میں سیاستدانوں اور حکمرانوں کے افکار اور نظریات پیش کرنے والے ہیں۔ ان لوگوں نے ہمیشہ حالات کے مطابق گفتگو کی۔ کیا آپ مجھے ایسا خیال کر سکتی ہیں کہ میں آپ کے والد ماجد کی سیرت طیبہ کی مخالفت کر سکتا ہوں؟ اے لوگو، حکومت والے تو کہہ رہے تھے ہم آپ کے والد رسول کی سیرت کی مخالفت نہیں کر سکتے، لیکن ریحانہ نبوت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو بعزت رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں آیت تطہیر کا مصداق ٹھہرایا ہے اور ان سے ہر قسم کا رجس دور فرمایا ہے اور انہیں پاک و پاکیزہ بنایا ہے۔ کیا وہ رسول اللہ کی سیرت کی محافظت کر سکتی ہیں؟ کیا وہ رسول اللہ کی سیرت کی مخالفت کر سکتی ہیں؟ کیا آپ کی عقل ایسی بات کو قبول کر سکتی ہے؟ کیا آپ کا وجدان ایسا فیصلہ دے سکتا ہے؟ خدا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر مسلمان قرآن مجید کے احکام کے سامنے سرنگو ہو جائیں تو وہ کس طرح رسول اللہ کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ باطل تو ان کے آگے آ سکتا ہے نہ پیچھے۔ قرآن مجید کی آیات میراث پر عمل کرنا، یہ نظریہ رکھنا انبیاء بھی قانون توارث میں شامل ہیں، کیا رسول اللہ کی مخالفت ہے؟ کیا سیدہ عالم کی گفتگو جو قرآن مجید کے مطابق ہے یا ان کے عظیم شوہر کی گفتگو جو نفس رسول ہیں اللہ کی کتاب کے مطابق ہے؟ قرآن مجید اور رسول اللہ کی سیرت کی جب مفاہیم کو منقلب کر دیا جائے، حقائق کو بدل دیا جائے تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ ان حالات میں معروف منکر بن جاتا ہے اور منکر معروف بن جاتا ہے۔ آئیے آپ سیدہ نساء العالمین کی گفتگو سنیے اور پڑھتے ہیں آپ نے کیا فرمایا، حکومت کے جواب میں کیا فرمایا۔ سیدہ نساء العالمین کا جواب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہ میرے والد گرامی کتاب اللہ سے روکنے والے تھے، نہ ان کے احکام مخالف تھے، وہ آثار قرآن کریم کی اتباع کرتے تھے، ان کے سوروں کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ کیا آپ لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ قرآن احکام کے چھوڑنے کا الزام ان پر ڈالو؟ ان کی رحلت کے بعد ایسی ہی سازش ہے جیسی ان کی زندگی میں کی گئی تھی۔ دیکھیے، کتاب خدا عادل حاکم قول فیصل ہے جو اعلان کر رہی ہے، خدا و ولی عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا بھی وارث ہو، حضرت سلیمان حضرت داؤد کے وارث ہو۔ خداوند عزوجل نے تمام حصے اور فرائض کے تمام احکام بیان کر دیے ہیں، جہاں لڑکوں اور لڑکیوں کے حقوق کی بھی وضاحت کر دی، اور اس طرح اس نے تمام اہل باطل کے بہانوں کو باطل کر دیا ہے اور قیامت تک کے تمام شبہات اور خیال کو ختم کر دیا۔ یقیناً یہ آپ لوگوں کے نفس نے ایک بات بنائی ہے جو آپ میں صبر جمیل سے کام لے رہی ہوں، اللہ ہی آپ لوگوں کے بیانات کے بارے میں میرا مددگار ہے۔ خطبے کی توضیح و تشریح سیدہ کائنات نے فرمایا، سبحان اللہ۔ حکومتی گفتگو پر تعجب کے انداز میں فرمایا، سبحان اللہ، سید الانبیاء کی ذات والا صفات صادق و مصداق تھی، آپ تو وہی یوحا کے مصداق تھے، آپ کا نطق وہی خداوندی سے مربوط تھا۔ ما کان رسول اللہ ان کتاب اللہ صادقہ، اللہ تعالی نے ان پر اپنی کتاب نازل فرمائی، اللہ کی کتاب سے اعراض کرنے والے نہیں تھے۔ شفیع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احکام قرآنی کے مخالف نہیں تھے اور حکومتی پیشہ کردہ حدیث اور قرآنی آیات ان کی ضد ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے میراث انبیاء کو بیان فرمایا کہ انبیاء نے اپنے آبا سے میراث پائی تھی اور ان کی اولاد نے ان سے میراث پائی تھی۔ خاتم النبیین کی ذات قرآنی احکام کے تابع تھی، انہوں نے قرآن مجید کی روشنی میں ان کے سائے میں زندگی بسر کی تھی۔ رسول اعظم اور آخر قرآن مجید کی صورتوں کی پیروی فرماتے تھے، ان کے بارے میں کسے جرأت حاصل ہے وہ کہے کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند نہیں تھے۔ سیدہ نے فرمایا، حکومت سے دو باتیں صادر ہوئی ہیں، ایک جاگیر فدیہ کے قبضہ، دوسری بات وہ حدیث جو رسول اللہ سے صادر نہیں ہوتی ہیں ان کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں۔
बतूल हज़रा ने हालात के पेश नज़र फरमाया, मेरे बाबा की कत्ल की साजिश उनकी ज़िंदगी में भी की गई थी। जब आप अपनी नाका पर सवार होकर वादी उकबा से गुजर रहे थे, मुनाफिकीन ने आपकी नाका का ताकुब किया। रसूलुल्लाह पहले ही से वही के जरिए इस साजिश से बाखबर थे। आपने नाका की मुहार जनाब अम्मार के हाथ में दी और जनाब हुज़ैफिया पीछे से हाँक रहे थे। जब आपने रात की तारीकी में अपने पीछे से आवाज़ सुनी, आपने बाज़ साहब से फरमाया और फ़ौरन मुनाफिकों को पलटा दें। साहबा कराम ने उन्हें भगा दिया। जी हाँ, ये अल्लाह ताला की किताब है जो हाकिम आदिल है, नातिक है, हसूमात का कताकमा करने वाली है। हमने उसे अपना मरजा करार दिया है, वही हमारा फैसला करेगा। कुरान मजीद का फरमान है, यरसनी व यरसु मिन आले याकूब। हज़रत ज़करिया के किस्से में उनकी दुआ मज़कूर है। इस आयत पर बहस गुज़िश्ता सफ़ात में मौजूद है। हज़रत सुलेमान हज़रत दाऊद के वारिस हुए। आप लोगों का बयान है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, रसूलुल्लाह कुरान मजीद को कैसे मुखालफत कर सकते थे? आप अंबिया अलैहिस्सलाम की विरासत के हुक्म से कैसे एराज़ कर सकते थे? अल्लाह ताला ने अपनी किताब में तमाम वारसा के हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं। अल्लाह ताला ने अपनी किताब में हसस मुकर्रर फरमा दिए हैं, जिसे नफ्स, तिहाई, चौथाई और छठा हिस्सा, आठवां हिस्सा वगैरह, ये तमाम हिस्से फ़िक़्ह की किताब में मज़कूर हैं। अल्लाह ताला ने वरिसा के तमाम मुरातिब की तौज़ीह फरमा दी है, जैसे शोहर, ज़ौजा, बाप, माँ, बेटे और बेटियाँ। दूसरे मुरातिब उनके नुक्स की तशरीह से अहले बातिल के बहानों को बातिल कर दिया है। अल्लाह ताला ने इन कानून तवारिस से क़यामत तक हर नस्ल, हर असल के लिए हर किस्म के शकूक और शबात को ख़त्म कर दिया। जिस तरह आप लोगों ने कहा है, मामला ये नहीं है, ये अमर आप पर वाज़ेह है, आपको इस पर कोई इश्तबा नहीं है। खुद आपके नफूस ने इस अमर को मुज़य्यन करके आपके सामने पेश कर दिया है, खुद हदीस बनाकर रसूलुल्लाह की तरफ से मंसूब कर दी है। ये मसाइब व आलाम जो हमें पहुँचे हैं, हम इन पर सब्र करेंगे, अल्लाह ताला से नुसरत तलबी करते हैं। हुकूमती जवाब, अबू बकर ने कहा, अल्लाह और रसूलुल्लाह की बेटी सब सच्चे हैं। सैयदा आलिम, आप दानिश हिकमत की मादन हैं, आप हदायत और रहमत का मरकज़, दीन का रुकन हैं, अब अल्लाह की हुज्जत का सरचश्मा है। मैं आपकी दुरुस्त और संजीदा गुफ्तगू को दूर नहीं फेंक सकता और ना आपकी बातों का इनकार कर सकता हूँ और ना मैं इसमें कोई ऐब तलाश कर सकता हूँ। मेरे और आपके दरमियान ये मुसलमान मौजूद हैं जिन्होंने मुझे खिलाफत की जिम्मेदारी सौंपी है और मैंने उनकी राय से इत्तफाक करते हुए ये ओहदा संभाला है। इसमें ना मेरी बड़ाई शामिल है, ना मेरी राय और न शौक़ हुकूमत। ये सब लोग इस बात पर मेरे गवाह हैं। तोज़ी और तशरीह, जब खातून जन्नत ने अपनी मंतकी व इस्तदलाली बहस से हुकूमती कोशिश व कावश को नाकाम कर दिया तो हुकूमत का इकरार करना पड़ा, अपने मौक़िफ़ में हक़ पर हैं, आपकी गुफ्तगू सच है। इसलिए हुकूमत ने एक नया रुख अख्तियार किया ताकि ये बोझ उनके कंधों से उतर जाए। हाज़रीन मस्जिद ज़िम्मेदार ठहरे। हुकूमत ने तमाम जिम्मेदारियाँ तमाम मुसलमानों पर डाल दी कि वही जवाबदेह हैं। इसलिए हुकूमत ने सैयदा को इन अल्फाज से खिताब फरमाया, यह एतराज़ हकीकत में उन आयात की तस्दीक है जिन आयात को सैयदा ने अंबिया की मीरास का मौजू बनाया था। इसलिए हुकूमत को कहना पड़ा, रसूलुल्लाह ने जब भी बात फरमाई वो सच थी। रसूल आज़म के लिए नामुमकिन है वो कुरान करीम के खिलाफ कोई बात करते। इसलिए हुकूमत को पैगंबर अकरम की दुख्तर के हक़ में इन अल्फाज के साथ गवाही देना पड़ी, ऐ पैगंबर की अजीम दुख्तर, आप हिकमत और दानिश का हज़ीना है, मरकज़ हिदायत में रहमत का मरकज़ हैं, दीन का रुकन है, दलील व बुरहान का सरचश्मा है। ये अजीब एतराफ़ हैं जो काबिल गौर हैं। मैं आपकी गुफ्तगू को ज़रा बराबर भी हकीकत से दूर नहीं समझता और ना मैं आपके खिताब का इनकार कर सकता हूँ। हुकूमती एतराफ़ात से मालूम होता है कि सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने दावे में हक़ पर है। इनका मुतालबा फ़िदक हक़ पर मबनी है। हुकूमत ने ज़बान से तो तस्दीक कर दी लेकिन इस बात को अमली जामा नहीं पहना है। ये मुसलमान मेरे और आपके दरमियान गवाह हैं। ये जिम्मेदारियाँ उन्होंने मेरे कंधों से डाल दी हैं। ये हुकूमती एतराफ़ सरी और रोशन है। हुकूमती एतराफ़ के पास रसूलुल्लाह की तरफ से खिलाफत की कोई नुस नहीं थी। उन्होंने एतराज़ किया कि रसूलुल्लाह ने उम्मत की रहबरी के लिए उन्हें मुकर्रर नहीं किया, बल्कि मुसलमानों के एक गुरूह ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है। मैं आपके जो हकूक़ अपने पास रखे हैं, इन तमाम लोगों की हमराही में रखे हैं, इन सब की मशावरत से आपके हकूक़ रोके हैं। सबसे पहले जागीर फ़िदक के मुतालिक हदीस पेश की कि हम गुरूह पैगंबरान मीरास नहीं छोड़ते। इस बिना पर पैगंबर की दुख्तर अपने वालिद की मीरास में कोई हक़ नहीं रखती। जब खातून जन्नत ने कुरान मजीद से साबित कर दिया कि पैगंबरान गिरामी अपने आबा के वारिस भी होते हैं और उनकी रहलत के बाद उनकी औलाद की मीरास की वारिस होती हैं, तो हुकूमत ने अपनी एक नई अखरा अख्तियार की। तमाम मुसलमानों की मशावरत से ऐसा किया गया। मैंने आपके जो हकूक़ अपने पास रखे हैं, तमाम लोगों की हमराही में रखे हैं, इन सब की मशावरत से आपके हकूक़ रोके हैं। सबसे पहले जागीर फ़िदक के मुतालिक हदीस पेश की कि हम गुरूह पैगंबरान मीरास नहीं छोड़ते। इस बिना पर पैगंबर की दुख्तर अपने वालिद की मीरास में कोई हक़ नहीं रखती। जब खातून जन्नत ने कुरान मजीद से साबित कर दिया पैगंबरान गिरानी अपने आबा के वारिस भी होते हैं, तो उनकी रहलत के बाद उनकी औलाद उनकी मीरास की वारिस होती हैं, तो हुकूमत की एक नई राह अख्तियार कर ली। मुसलमानों की मशावरत से ऐसा किया गया। सवाल यह है कि वो कौन सा मुसलमानों को गुरा था जिन्होंने जागीर फ़िदक के मामले में हुकूमत का साथ दिया, कि वो बनु हाशिम थे या ख़ानदान वही के लोग थे या पैगंबर के सहाबा कबार थे, जैसे हज़रत सुलेमान, हज़रत मिक़दार, हज़रत अम्मार, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी वगैरह।
हुकूमत का ये जुमला कलमा साबका की मसल है। हमने ये तमाम काम मुसलमानों की सरबराही में अंजाम दिया है। हमने गुज़श्ता सफ़ात में भी इस इजमा की हैसियत पर गुफ्तगू की है। अब इस इत्फाक की हैसियत में भी गौर फरमाएंगे। इसमें न मेरी बड़ाई शामिल है, न राय और न शौक़ हुकूमत। ये सब लोग इस अमल पर मेरे गवाह हैं। हुकूमत इन्फाज़ के साथ तमाम तर जिम्मेदारियाँ आमतुल मुस्लिमीन को बनाया और अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की। सैयदा आलिमा ने लोगों की तरफ रू करके फरमाया, गुरु मुस्लिमीन, जो लोग हरफ बातिल की तरफ तेज़ी से सबकत करने वाले हैं, क्या तुम लोग इस अमल पर चश्मे पोशी करने वाले हो? क्या तुम लोग कुरान मजीद में गौर नहीं करते? क्या तुम्हारे क़ुलूब पर ताले लगे हुए हैं? यकीनन तुम्हारे अमाल ने तुम्हारे दिलों को ज़ंग आलूदा कर दिया और तुम्हारी सबात और बसात को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। तुमने तावील से काम लिया है और बुरे रास्ते की निशानदेही की है। नफ्स बख्शिश और मुआवजे में सौदा नहीं किया। अनकरीब तुम इस बोझ की संगीनी का एहसास करोगे। पस पर्दा व आमिर के नुकसानात सामने आ जाएंगे। खुदा की तरफ से वो चीज़ें सामने आ जाएंगी जिसका तुम्हें वहम गुमान भी नहीं है और बातिल वाले खसारे ही उठाने वाले होंगे। तशरीह व तौज़ीह। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने मस्जिद के इज्तिमा की तरफ रुख किया और फरमाया, ऐ लोगो, तुमने कौले बातिल की तरफ सबकत करने में बहुत जल्दी की है। तुमने हुकूमत की तकलीद व पैरवी कर ली और जो कुछ उसकी तरफ जारी होता है उसे तुम लोग इत्फाक कर लेते हो। मेरे हक़ का मामला आप लोगों पर डाल दिया गया। आपकी खामोशी बताती है इस अमर में आप खामोश हैं। आप लोगों की खामोशी बताती है कि आप लोग हुकूमत के साथ मुत्तफ़िक हैं। अलगज़ा, पलकों को आंखों पर डाल देना। जैसे कोई आदमी ज़मीन की तरफ या अपनी गोद की तरफ देखने लगता है, उससे मुराद है फ़ेल कभी पर रज़ा और सुकून अख्तियार करना। अलखासिर से मुराद हुस्रान का सेब जो साहिब खसारा उठाता है। अफला तदब्बरून अलकुरान अम अला क़ुलूबी अक़फ़ालुहा। वो आयत जो हमारे हक़ में नाजिल हुई, क्या वो तुम्हें याद नहीं है? क्या तुम उन्हें भूल चुके हो? अभी मैंने अम्बिया की मिरास वाली आयत तिलावत की हैं, क्या तुमने उन्हें नहीं समझा? क्या तुम लोगों के कुलूब मग़फ़िल हो चुके हैं? क्या वो कुरानी अहकाम से खुलने वाले नहीं हैं? कल्ला, ऐसी बात नहीं है। तुम लोग कुरान में तदब्बर नहीं करते हो। बर्राना अला क़ुलूबिकुम मा आसातुम मिन अमालिकुम। बल्कि तुम लोगों की मेरी हक़ के छीन जाने पर खामोशी का सबब तुम्हारे अमाल हैं। उन्हें अमाल की बदौलत तुम लोगों के कुलूब पर दबीज़ पड़ चुके हैं। जिस तरह शराब पीने से अक़ल पर पर्दा पड़ जाता है, फ़हम व शऊर की ताकतें मुअत्तल हो जाती हैं। फ़हाज़ा बिसामिकुम व अबसारिकुम। उसने तुम्हारी क़ुव्वत समात और बसारत को मग़लूब कर दिया, यानी दिल पर गफलत छा चुकी है और उसने कानों और आँखों की ताकतों को तुमसे छीन लिया है। जब कल्ब गाफिल हो जाता है तो इंसान न सुन सकता है न देख सकता है। वला बिसा मा तावल्तुम। आप लोगों ने कुरान मजीद की आयत की तफसीर और तावील अपने मिजाज के मुताबिक कर ली है। वसामा बिही अशर तुमने बगैर पसंदीदा रास्ते की निशानदेही की है, यानी तुम लोगों ने आले मोहम्मद के हकूक़ छीनने पर एक दूसरे से तावन किया है। इस काम से बेहतरीन मुआवजा हासिल नहीं किया है। तुमने हक़ व अदालत को हाथ से जाने दिया है और इसके एवज़ इसकी ज़िद को अपनाया है। बेइज़्ज़त रसूल ने इशारों और कनायों में बात की ताकि साहिबान अक़ल समझ लें। आपने इस जुमले से क़यामत के दिन की मसूलियत अज़मा की तरफ इशारा फरमाया। खुदा की कसम, हमारे हकूक़ को गस्ब करने वाले का बदतरीन अंजाम होगा और क़यामत का दिन उनके लिए शदीद तरीन दिन होगा, जब मरने के बाद तमाम पर्दे उठा लिए जाएंगे और आप लोग आलिम जज़ा में मुंतकिल हो जाओगे। तुम्हारे सामने वो चीज़ें ज़ाहिर होंगी जो दर्दनाक अज़ाब पर मुश्तमिल होंगी और खुदा की तरफ से वो चीज़ें तुम्हारे लिए ज़ाहिर होंगी जिनका तुम्हें वहम व गुमान भी नहीं है। अहले बातिल खसारे को बर्दाश्त करेंगे। हाथों जन्नत ने अपनी ज़बान पर आयात कुरानी को जारी रखा और हाज़रीन पर यह तरीके से एतमाम हुज्जत किया जिन जिन बातों की ज़रूरत थी आपने बयान फरमाई। तारीख़ के औराक में अपने मसाइब आलम को क़यामत तक हर ज़माना नबी की बेटी के दर्द व रंज को याद रखेगा। बारगाह रिसालत में इज़हार गामो आलम बतूल अज़हर ने अपने वालिद अर्जमंद रसूलुल्लाह की मुबारक कब्र की बाबा जान, आपकी जानसोज रहमत के बाद नई नई खबरें, नए नए मसाइब सामने आए कि आपके सामने होते तो मसाइब की कसरत न होती। आप आपकी मोहब्बतों और मेहरबानियों से ऐसे महरूम हो गए हैं जैसे ज़मीन अब्र करम से महरूम हो जाती है। आपकी कौम ने मुँह मोड़ लिया है। आप उनके सलूक को देखें, वो हमारे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। ज़रा आप मुशाहिदा फरमाएं। दुनिया का जो ख़ानदान भी अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब व मुअज़्ज़म होता है, वो औरों की निगाह में भी मोहतरम होता है, मगर हमारा कोई एहतराम नहीं है। कुछ लोगों ने अपनी कल्बी कीनों का इस वक्त इज़हार किया जब आप दुनिया से रहलत रुख कर गए थे। कुछ लोगों ने अपने कल्बी कीनों का उस वक्त इज़हार किया जब आप दुनिया से रुखसत हो गए थे। कुछ लोगों ने अपनी कल्बी कीनों का उस वक्त इज़हार किया जब आप दुनिया से रुखसत हो गए। अब मेरे और आपके दरमियान कब्र की हाक हायल कर रह गई है। लोगों ने हम पर हजूम किया और आपके बाद हमें बेकदर और बेकीमत समझकर हमारी मिराज को हजम कर लिया। आप बद्र कामिल और नूर मुजस्सम थे। आपसे रोशनी हासिल की जाती थी। आप पर रब्बुल इज़्ज़त के पैगामात नाज़िल होते थे। जिब्रील आयात इलाही से हमारे सामान और इंस और मोहब्बत फराहम करते थे, मगर आपके चले जाने के बाद तमाम बुलाइयाँ अच्छाइयाँ बस पर्दा चली गई हैं। काश
مجھے آپ سے پہلے موت آ گئی ہوتی، آپ کے اور میرے درمیان حق قائل ہونے سے قبل میں مر گئی ہوتی۔ جس طرح ہمادان وحی پر مصائب آئے، اس طرح عرب و عجم میں کسی پر ایسے مصائب نہیں آئے۔ جن لوگوں نے ہمارے لیے مظالم کی بنیاد رکھی، وہ عنقریب جان لیں گے آپ کہاں سے کہاں آ چکے ہیں۔ جانا میں اپنی زندگی کی آخری ساعت تک آپ کے سوگ میں گریہ و کنا رہوں گی، جب تک آنکھیں باقی ہیں آپ کے غم میں آنسو بسارتی رہوں گی، کیونکہ ہم اللہ کی برگزیدہ مخلوق ہیں، ہماری طیبہ و شایع ہیں، ہمارا حسب و نسب پاک و پاکیزہ ہے، ہم آپ کے بے پایان غم میں گرفتار ہیں۔ بابا جان، آپ کی ذات والا صفات کائنات کی بہترین شخصیت ہے، منطقی گفتار کی دنیا میں آپ کی صداقت کائنات پر باری ہے۔ فرشتہ وحی آپ کے وجود کی برکت سے ہماری زیادت کے لیے آتا تھا، جب سے آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تمام اچھائیاں مفقود ہو کر رہ گئی ہیں، یہ کائنات اپنی وسعت کے باوجود ہم پر تنگ کر دی گئی ہے۔ آپ کے دونوں فرزندوں کی افسردگی نے مجھے حیران و پریشان کیا ہوا ہے۔ کشف الغمہ میں دوسری کتاب میں نقل ہے، سیدہ عالم رسول اللہ کی قبر مبارک کی طرف متوجہ ہوئی، ہند بنت حساسہ کے اشعار پڑھے، قد کان بعدک اخ، یہ قول ہے مذکور تمام اشعار ہند بنت ریبان بن عبد المطلب کے ہیں۔ یہ اشعار خود سیدہ عالم کے اپنے ہیں یا کسی اور کے؟ آپ نے اپنے والد گراں قدر کی مبارک قبر کی طرف روح کر کے سوز گزار کے ساتھ پڑھے، اس لیے ہم نے انہیں یہاں نقل کیا ہے۔ صاحب کشف الغمہ نے نقل کیا ہے، جس قدر اس دن مردوں اور عورتوں نے گریہ کیا، ان کی مثال نہ پہلے ملتی تھی اور نہ بعد میں ملے گی۔ جب خاتون جنت حکومت سے مایوس ہوگی تو ان کے حقوق واپس کرنے والے نہیں ہیں اور اپنے خانہ اقدس کی طرف واپس تشریف لائیں۔ اس وقت آپ کی زبان اقدس پر یہ الفاظ تھے، اے میرے اللہ، ان دونوں نے تیرے نبی کی بیٹی پر مظالم ڈائے ہیں اور اس کا حق غصب کیا ہے تو ان کے لیے برا نہیں۔ اے میرے اللہ، ان دونوں نے تیرے نبی کی بیٹی پر مظالم ڈائے ہیں، ان کا حق غصب کیا ہے، ان کے کیے پر انہیں سزا دے۔ صحیح بخاری میں کتاب الحمس میں ہے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ ان پر غضبناک ہوئی اور ان سے تعلق توڑ لیا، ان کی یہ دوری ان کی زندگی کے آخری ایام تک باقی رہی، آپ نے پھر زندگی بھر ان سے بات نہیں۔ صحیح بخاری میں کتاب بدء و خلق میں ہے، جب حکومت نے حقوق واپس کرنے سے انکار کر دیا تو فاطمہ زہرا نے زندگی بھر ان سے کوئی بات نہیں کی۔ اس تلخ حقیقت کا تذکرہ بہت سے دوسرے مصادر میں موجود ہے۔ حکومت اور خاندان وحی، اہل سنت کے ایک مشہور دانشور نے اس حقیقت پر کچھ اس طرح سے قلم اٹھایا، جب حکومت نے خاندان بیشت کا تاریخی اور انقلابی خطاب سنا تو اسے لوگوں میں بیداری و اختلاف نظر محسوس ہوا، اس نے اپنے قلب و جگر میں خوف محسوس کیا کہیں لوگ منقلب نہ ہو جائیں، اور فوراً منبر پر بلند ہو کر خطاب کیا، اے لوگو، تمہیں کیا ہو گیا؟ ہر بات پر کان دھرتے ہو، اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو، ایسی آرزویں ایسی باتیں پیغمبر کے زمانے میں کہاں تھی؟ خوش کیجیے، اگر کسی نے اس طرح کے تقاضے کو دیکھا یا سنا تو یہاں آئے اور بیان کرے۔ وہ عورت کے جس نے ابھی بات کی ہے، وہ تقاضا کیا ہے، وہ تو لومڑی ہے جس کا گواہ اس کی دم ہے، یہ ہر شعب فتنہ اس کے ہمراہ ہے، اس کا گواہ وہ ہے جو کہتا ہے ہر جو مرض کے فتنوں کو اس کی افزودگی کے بعد واپس لے آئے۔ حکومت کے خلاف جنگ و جدال برپا کیجیے، وہ اپنے مقصد کے لیے کمزور عورتوں سے مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، اس امتحال کے مانند ہے جس کے نزدیک خاندان کے محبوب ترین لوگ اور قریبی گناہگار ہیں۔ اے لوگو، ہوش میں آئیے، جو چاہو کہہ سکتا ہوں، جس چیز کو چاہوں زبان پر لا سکتا ہوں، میں ہر بات کو واضح کر رہا ہوں، اگر وہ مجھ سے دستبردار ہیں، ان کا مجھ سے کوئی کام نہیں ہے تو میں خاموش ہوں۔ پھر حکومت نے، گروہ انصار، تمہارے چند احمقوں کی کچھ باتیں مجھ تک نہیں پہنچی ہیں، تم لوگ پیغمبر کے زمانے میں شائستہ تھے، آن حضرت نے آپ کی طرف ہجرت فرمائی، تم لوگوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ ان کا استقبال کیا، بدترین حالات میں اپنے ہاں پناہ دی، پھر ان کی نصرت کے لیے کمر بستہ ہو گئے تھے۔ کان کھول کر سن لیجیے، میں اپنی زبان اور ہاتھوں کو کسی فرد یا گروہ کے نقصان یا توہین کی اس تہدید امیز گفتگو کے ساتھ حکومتی خطبہ ختم۔ عبد الحدید لکھتے ہیں کہ میں نے حکومتی گفتگو ایک شخص تھا جعفر بن یحییٰ بن زید بصری کے سامنے پڑھی، میں نے ان سے پوچھا حکومت کی اس گفتگو کا اشارہ کس طرف تھا؟ نقیب نے کہا یہ اشارے اور کنائے والی بات نہیں، حکومت نے وضاحت اور تصریح کے ساتھ بات کی۔ ابن عبد الحدید کہتے ہیں میں نے نقیب سے کہا اگر بات واضح ہوئی تو میں آپ سے اس کی توضیح طلب نہ کرتا۔ وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے الفاظ کے ساتھ حکومت کا مقصود امام علی ابن ابی طالب کی توہین تھی۔ پھر انہوں نے اس پر سوال کیا کہ حکومت اپنے خطاب کا مرکز امیر مومنین کو ٹھہرائے ہوئے تھی؟ اس نے جواب دیا جی ہاں میرے بیٹے، یہاں موضوع رسالت و طاقت تھی، شوخی نہیں تھی۔ میں نے پوچھا داگیر و گیر میں انصار کا کیا موقف تھا؟ اس نے جواب دیا انصار کا حضرت امام علی کی طرف جھکاؤ تھا، لیکن وہ حکومت سے مروب ہو کر رہ گئے تھے۔ جب حکومت نے ان امر کو محسوس کیا تو اس نے اپنے خطاب کے ذریعے اس کی تحدید کر دی تھی۔ ابن عبد الحدید کہتے ہیں کہ میں نے نقیب بصری سے الفاظ عربیہ کی وضاحت چاہی تو انہوں نے یوں تشریح کی، را جب تخفیف کے ساتھ ہو تو اس کا معنی سننا ہے، یعنی دوسرے کی بات سننا۔ قالتن کا معنی ہے گفتار سخن، سیالتن لومڑی کا نام ہے، سالہ بروزن زوالہ اور زوالہ بھیڑیے کا نام ہے،
شہید الزمبا یہ کلمات وہاں استعمال ہوتے ہیں جہاں مدعی کے لیے سوائے اس کے اپنے اعضاء و جوارح کے کوئی اور گواہ نہ ہو۔ یہ مثال ادبیات عرب میں کچھ اس طرح موجود ہے: ایک دفعہ ایک چالاک لومڑی کا کسی بات سے بھیڑیے سے جھگڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے دل میں ٹھانی کہ ہر صورت میں اس بھیڑیے کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ اس نے جنگلی شیر سے بھیڑیے کی شکایت کی۔ اس نے آپ کے لیے ایک گوسفند محسوس کر رکھا تھا۔ یہ بھیڑیا آیا، اسے کھا گیا۔ شیر نے لومڑی سے گواہ طلب کیا۔ لومڑی نے اپنے خون آلودہ دم اور اوپر اٹھائی اور کہا یہ گواہ ہے۔ شیر نے آنا فانا بھیڑیا کا کام تمام کر دیا۔ مرب عرب کے مادہ سے ہے، اس کے معنی ہمراہ ہیں کہ گزشتہ فتنہ فساد کو واپس لانے کا خواہشمند ہے۔ تحال ایک عورت تھی جو بدکار تھی۔ یہ زمانہ جاہلیت کی ضرب المثل ہے۔ یہ ضرب المثل وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں کسی کی ذات رسوائی کی مقصود ہو، تو وہاں کہا جاتا ہے کہ فلاں تحال سے پستر ہے۔ حکومت نے جو کلمات خاندان وحی کے بارے میں استعمال کی ہیں ان پر تبصرہ نہیں کیا جا سکتا۔ خاندان وحی تو وہ ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر نازل کی ہے، ان سے ہر قسم کے رجس کو دور فرمایا، انہوں نے پاک و پاکیزہ بنایا۔ حکومت نے اپنے خطاب میں جو ادب اور منطق استعمال کی اس پر بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں، لیکن ہم بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہیں یا رسول اللہ کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہوں گی جب آپ کی بیٹی، آپ کی حبیبہ اور عزیزہ کے حق میں یہ الفاظ استعمال کیے جا رہے ہوں گے۔ اس طرح جب آپ کے برادر، آپ کے خلیفہ، آپ کے وزیر، حامل لواء حضرت امام علی علیہ السلام کے حق میں کلمات کہے جا رہے تھے تو آپ پر کیا گزری ہوگی؟ یہ سب کچھ آپ کے منبر پر، آپ کی مقدس مسجد میں، آپ کی مرکز منور کے سامنے کہا گیا۔ اے خورے انسیہ کے والد گراں قدر، آپ کی آنکھیں روشن ہوں، آپ کے لیے خوشخبری ہے، بلکہ وہ خوشخبری ہے حکومت اور ان کے ارکان کی نگاہوں میں تیرے اہل بیت اور عزت کی یہ عزت ہے جس کا اظہار انہوں نے ابھی کیا ہے۔